الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ ہے ہمارا اور سورۃ النساء ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 25 تک جو ہے آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ قرآن مجید اس کے بعد فرماتا ہے کہ مال جو ہے وہ باطل طریقے سے حاصل نہ کرو، یعنی غلط ذرائع سے مال کو حاصل نہ کرو۔ ہاں البتہ قرآن کہتا ہے کہ آپ تجارت کریں، اور تجارت جو ہے وہ مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے، یعنی دونوں کو۔ قرآن مجید جب تجارت کا ذکر کرتا ہے تو دونوں کا ذکر کرتا ہے، کہ مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات میں سب سے پہلی جو خاتون خانہ آئیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ انٹرنیشنل لیول کی بزنس وومن تھی، انٹرنیشنل لیول کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی گلی محلے میں یا اس مارکیٹ میں ہی کوئی شاپ تھی یا اس طرح، انٹرنیشنل سطح پہ۔ اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو اپریشیٹ کیا ہے، پسند کیا ہے جس چیز کو، وہ تجارت کو پسند کیا ہے۔ تو اب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھئی اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، ہر انسان جانتا ہے کہ بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ شراب سے بچ جاتے ہیں، ڈرگ سے بچ جاتے ہیں، خود کو زنا سے بچا کے رکھتے ہیں، یعنی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جسے قرآن مجید حد والا گناہ کہتی ہے، یعنی جس پہ سزا ملتی ہے، جسے قرآن جرم کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو خود بخود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اتنا خوبصورت یہ آیت پاک ہے، میں اسے جب پڑھتا ہوں تو یقین جانیے کہ دل میں ایک اطمینان سا اترتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچنا ہو سکتا ہے، یعنی آپ چوری سے بچ جائیں، ڈاکے سے بچ جائیں، شراب سے بچ جائیں، اور زنا سے بچ جائیں، آپ ڈرگ سے بچ جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، بس اس سے بچ جاؤ، اللہ پاک چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو کہ بڑی ہو جاتی ہیں کبھی، اللہ پاک اسے خود معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو عزت کے مقام پہ داخل کریں گے، عزت عطا کریں گے۔ اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے لالچ و حرص میں نہ پڑو، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس یہ ہے یا اس کے پاس یہ ہے یا اس کے پاس یہ ہے۔ اپنی محنت اور جد و جہد پہ یقین رکھو اور اللہ سے سوال کرو، یعنی اس کے حسد سے، اس کے بغض سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کی نعمت چلی بھی جائے تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی محنت کا صلہ اور اجر آپ کو ملے، یہ اصل چیز ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ محنت کرو، اور اس کے فوراً بعد فرماتا ہے کہ شادی میں دراصل جد و جہد کرنا مرد پہ لازم ہے۔ جب شادی کا تعلق ہوتا ہے تو شادی، میں سمجھتا ہوں دو باتوں سے انسان زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، ایک اس میں سے شادی بھی ہے۔ جو شادی نہیں کرتا وہ لالا ہے، یعنی وہ سب پہ اعتراض کرے گا، سب کو ہدف تنقید بنائے گا۔ بھئی یہ ہیں لوگ جو شادی کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ٹیکل نہیں کر سکتے، میں جب شادی کروں گا تو میں اس طرح ہینڈل کروں گا، پھر بعد میں لگتا ہے کہ ہینڈل ہی غائب ہو گیا بندے کا، ختم۔ انسان سوچتا رہتا ہے میں اب کیسے ہینڈل کروں۔ یہ مختلف رشتے جو باہم جڑ گئے ہیں، ان جڑے ہوئے رشتوں کو اپنے اپنے مقام پہ کیسے رکھوں کہ ہر رشتہ بات کو سمجھ جائے، ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہی تو آرٹ ہے آپ کا، کہ آپ کیسے
اپنے رشتوں کے وقار کو برقرار رکھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کے بعد فرماتا ہے کہ بھئی میاں بیوی کا رشتے میں یہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ نشوز کا لفظ ہے، یعنی نشوز کا مطلب ہوتا ہے بغاوت پہ اتر آنا، یعنی عورت کی جانب سے یا مرد کی جانب سے بغاوت ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کی بغاوت یہ ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری کو، دیگر معاملات کو بغاوت کر دیتی ہے، یا مرد کی بغاوت یہ ہے وہ کہتا ہے میں بس بیٹھا ہوں گھر میں آرام کر رہا ہوں، تم کماؤ شماؤ جا کے، یہ بغاوت ہے اس کی۔ یہ دونوں بغاوتیں ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر عورت بغاوت کرتی ہے، چونکہ گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، وہ جیسا بھی ہے سربراہ ہے، لیکن اگر مرد یہ کہتا ہے کہ عورت سے کہ بھئی آپ سربراہ بن جاؤ، آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ اچھی ہو، زیادہ محنتی ہو، تو وہ اپنی سربراہی اسے دے دے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کو اعتراض ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سربراہ بھی ہو تو اگر رسول اللہ اپنی ازواج سے مشاورت کرتے تھے تو سربراہ کو مشاورت کرنی چاہیے۔ یعنی انتہائی مشکل حالات میں رسول اللہ نے اپنی ازواج سے مشاورت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ جو ہیں بڑی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جو ہیں اتنی انٹیلیجنٹ تھیں، اتنی ذہین تھیں کہ انتہائی مشکل مقامات پہ جہاں پہ خون ریزی کا خطرہ ہوتا تھا وہاں پہ ان کی مشاورت کی وجہ سے انتہائی کوئی قدم اٹھتے اٹھتے رہ جاتا تھا، مشاورت ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب عورت اگر بغاوت پہ اتر آئے تو پھر کیا کریں۔ یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے، پہلے جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، بہت نرم لہجے میں بات کو سمجھائیں، وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر اپنا گھر میں بستر کو، تعلق کو اور جذباتی تعلق کو آپ الگ کر دیں۔ تیسری جو چیز ہے، الفاظ ہیں، وہ البتہ اہم ہے، وہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنے کے حوالے سے۔ اس میں پہلی دو باتیں، میں ضرب کا اور معنی بھی بیان کروں گا بعد میں، یعنی ضرب میں دو باتیں ہیں، ایک تو تشدد نہ ہو اور دوسرا انتقام نہ ہو۔ اگر آپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ نے فرمایا چہرے پہ نہیں ماریں، جسم پہ نشان نہ بنے، نازک اعضاء پہ نہ ماریں، تو آپ سمجھیے پھر کیا باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے تشدد نہیں کرنا، آپ نے انتقام نہیں لینا، تو آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا، اس طرح کی ضرب نہیں مارنی کہ جسے جسم پہ نشان بنے۔ آپ بتائیے کیا باقی بچتا ہے؟ ہمارے ہاں تو نشان و نشان ہو جاتا ہے سلسلہ۔ رسول اللہ نے، لیکن یہ جو بات ہے یہ یقیناً مفسرین کی بات ہے، لیکن ایک معنی وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے الگ ہونا چاہیں تو اس کے سامنے اتمام حجت کر دیں۔ اتمام حجت کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اسے کہیں کہ آپ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے میرے ساتھ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہے، دیکھیے قرآن مجید نے اس کا معنی کیا ہے کہ بات کو کھلے ڈلے انداز میں، دو ٹوک انداز میں واضح کر دینا۔ بھئی چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ چلنا ہے، آپ اپنی شرائط بتائیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ واضح کر دو بات کو، بالکل واضح کر دو۔ اچھا، واضح جب کرتا ہے، اس بات کی جو تائید ہے، اس ترجمے کی یا اس لفظ کی معنی کی تائید رسول اللہ کی سیرت کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیں، سورۃ التحریم پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا اپ ڈاؤن تھا، ازدواجی زندگی میں کتنا اپ ڈاؤن تھا۔ اور
بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ازواج بڑی تلخی سے بات کر رہی ہیں اور بڑی سخت بات کر رہی ہیں، تو دیکھنے والا کہتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے والد کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ میری گھر والی ہے، مجھ سے تند و تیز جملوں میں بات کر سکتی ہے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور دونوں کو فرمایا، دو سسر تھے رسول اللہ کے، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور ایک حضرت عمر فاروق، دونوں سسر تھے، دو داماد تھے، دو سسر تھے۔ دونوں جو سسر تھے ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کی گفتگو کو سنا اور انتہائی ناراض ہوئے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا آپ، میں اور میری بیوی کے معاملات ہیں، یہ ہم جانیں، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ تو مقصد کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی گھر والی جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں، تیز لہجے میں بات نہیں کرتی ہوں گی؟ کرتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ سیرت پاک میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی اپنی ازواج کو انگلی تک نہیں ماری، تھپڑ تو دور کی بات ہے نا، دور کی بات ہے، کوئی تیز جملہ نہیں فرمایا، کوئی طنز نہیں کیا۔ یہ جو دوسرا معنی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کا، کہ آپ بالکل واضح کر دیں، یہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت میں ملتا ہے۔ جب ازواج میں کچھ خواتین نے، آپ کی ازواج مطہرات میں سے کچھ نے کہا کہ اب تو مدینہ پاک مال سے بھر گیا ہے، تو ہمارا گھر مال سے کیوں خالی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ازواج نہیں چاہتی تھیں کہ گھر بھرا بھرا ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ نے، قرآن مجید فرماتا ہے، یہ میں کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ 22واں پارہ جو ہے، آپ آخری آیات پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی سب سے چھوٹی گھر والی کو بلایا، جو کہ ابھی 20-22 سال کی تھی، انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا کہ بھئی آپ دنیا کا مال چاہتی ہیں یا میرا ساتھ چاہتی ہیں؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ چاہتی ہیں دنیا کا مال، تو ٹھیک ہے، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، آپ کسی اور گھر میں شادی کر لیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے، چونکہ اگر ایک اجتماع لگایا جائے نا، تو اس میں تو پھر ایک بولے کہ نہیں ساتھ رہنا ہے، تو پھر سارے بولنے لگتے ہیں نا کہ ساتھ رہنا ہے۔ تو رسول اللہ نے اکیلا بلایا، چھوٹی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں دنیا کے مال و متاع کو پسند نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں رہنا چاہتی ہوں۔ پھر مال نہیں آیا، گھر میں پورا مدینہ مزدوروں سمیت بھرا ہوا تھا، گھر سب کے گھر مال سے بھرے ہوئے تھے، پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا ٹھنڈا ہی رہتا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں مشکلات نہیں تھی۔ تو آپ نے دیکھا، رسول اللہ نے بلایا، ان کی مرضی جانی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے رکھا۔ اگر ازواج کہتی کہ نہیں ہمیں مال چاہیے، تو یقینی بات ہے آپ اللہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنے آپ سے جدا کر دیتے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ مشکلات نہیں آئی؟ مشکلات آتی ہیں زندگی میں، لیکن یہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ بات واضح کر دیں۔ کوئی رہنا چاہتا ہے ساتھ آپ کے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زبردستی کس بات کی، مجبوری کس بات کی، لاچاری کس بات کی؟ گھر کو اس طرح جو ہے آپ جہنم بنا کے رکھتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اگلی نسل متاثر ہوتی ہے، اگلی نسل کو نقصان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ نہیں فرماتا کہ میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں۔ جب دیکھیں کہ میاں بیوی باہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو طے نہیں کر پا رہے، تو پھر بڑے بیچ میں آ جائیں۔
خاندان کے بزرگ بیچ میں آ جائیں، باہم بیٹھ کے ان کی بات سنیں. یعنی قرآن کہتا ہے میاں کی طرف سے بھی 2 افراد آ جائیں، 3 آ جائیں، ادھر بیوی کی طرف سے بھی آ جائیں، تو وہ دونوں اگر بیٹھے ہوں تو خاندان کے 4-5 افراد بیٹھ کے مسئلے کو سنیں اور دیکھیں اور پورے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ہی آپس میں فیصلہ کریں، معاشرہ بھی آگے بڑھے، خاندان بھی بڑھے، اور عدالت میں بھی جایا جا سکتا ہے کہ بھی کون غلط ہے قانونی اعتبار سے. یہ تو ہو گیا نا اخلاقی دائرہ کہ جس میں خاندان شامل ہوگا، قانونی دائرے میں عدالت بھی آ سکتی ہے. لیکن اگر انسان غلطی پر ہے تو چاہے میاں ہے چاہے بیوی ہے، انہیں اعتراف کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں زندگی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، لیکن اس طرح زندگی گزارنا کہ آپ اپنی زندگی بھی برباد کر دیں اور اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اولاد کسی ایک کے پاس رہے تو بہتر ہے. کیونکہ لڑائی ہر روز کی جو ہے وہ بچوں کو نقصان دیتی ہے، ذہنی طور پہ انتشار کا شکار رکھتی ہے. تو قرآن مجید یہ اس لیے فرمانے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ. اب 36 آیت پاک تک ہم پہنچیں. اللہ کی بندگی بجا لاؤ، شرک نہ کرو، والدین سے احسان سے پیش آؤ. اولاد کے لیے لازم ہے کہ والدین کا احترام کرے. ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کی اہانت نہیں کر سکتے، ان کی تذلیل نہیں کر سکتے، ان کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، نہ لہجے میں، نہ رویے میں، نہ الفاظ میں. اس کی اجازت نہیں اولاد کو بالکل. اور یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. لفظوں سے توہین کرنا، لہجے سے توہین کرنا، رویے سے توہین کرنا گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کی. یہ درست نہیں ہے. اولاد کو اس حوالے سے خیال رکھنا ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، جو قریب ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھیں، اور جو دور کے ہیں ہمسائے وہ ان کا دور کے ہمسائے کا خیال رکھیں، جو قریبی دوست ہے اس کا خیال رکھیں، اور جو مسافر لٹ پٹ جائے اس کا خیال رکھیں. قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا اگر سب کچھ ہے تو مختالاً فخورا، اللہ پاک نے جو دیا ہے، اللہ پاک اس پہ تکبر، اس پہ غرور اور اس کی بنیاد پہ دوسروں کی بے-عزتی، دوسروں کی توہین، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے. بس یہ نہیں ہونا چاہیے. مال جتنا بھی ہو حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ اپنے ذہن میں کسی اس طرح کی چیز کو لانا یا ذہنی طور پہ کسی کو گھٹیا سمجھنا یا اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ باتیں درست نہیں ہیں. جو اللہ پاک نے دیا ہے، جس نے دیا ہے وہ اسے اسی طرح لے بھی سکتا ہے. یقین جانیے کہ ایک ابھی یعنی بچے کو دیکھتا ہوں تو اس کی عمر 23 سال تھی، 24 سال تھی. ایک چھوٹا سا جھٹکا جو ہے، آپ دیکھ لی جوان آدمی ہے لیکن نہیں برداشت ہوا. کوئی بھی انسان کوئی گوشت پوست کا ہے نا، ایک چھوٹی سی رگ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا. اس لیے خیال رکھیں کہ آپ کی اگر آپ کی یعنی دینے سے کسی کی عزت بنتی ہے یا آپ دیتے ہیں کسی کو، دینے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو خدا نے دیا ہے. بس یہ جب ذہن میں رکھتا ہے انسان تو پھر قرآن کہتا ہے کہ نہ تو احسان جتانا ہے اور نہ اذیت دینا ہے. ان دونوں باتوں سے دامن کو بچانا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم